السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ۔ ہمارے پاس ہے آیت نمبر 41 سے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو میں 2-3 اس میں کور کروا دوں گی آج کے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ بھی بہت آسان ہے، اب بار بار وہی لیٹرز جو ہیں، وہی ورڈز جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوں گے، ضمائر وہی ریپیٹ ہوں گے۔ میں نے بالکل سٹارٹ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ضمائر ہیں ان کی لسٹ الگ بنا لینی ہے، باقی آپ کو وکیبلری یاد کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہی کا کیا مطلب ہے، لا کا کیا مطلب ہے، واؤ کا کیا مطلب ہے، تی کا کیا مطلب، چھوٹی یا کا کیا مطلب ہے، واؤ نون جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ضمائر جو ہے اس کی لسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ساتھ میں نے شیئر بھی کی تھی، کسی کو چاہیے بھی تو مجھ سے لازمی کانٹیکٹ کر لیں۔ باقی ساری وکیبلری ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ کا ترجمہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا۔ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، تو یعنی کہ میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے لیے جو، ما یہاں پہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں یہ آسانی ہو جائے جاننے کے لیے۔ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ما جو۔ اب جہاں پہ بھی یہ ورڈ آئے گا اس کا ترجمہ سیم ہی رہے گا۔ معکم تمہارے پاس ہے، مع پاس، کم تمہارے۔ اب جہاں پہ بھی کم آئے گا اس کا مطلب تمہارے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وا اور لا نہیں، تکونو تم ہو جاؤ، اولا سب سے پہلا گروہ، اول کسے کہتے ہیں، فرسٹ کو، سب سے پہلا گروہ، کافرین انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا اور نہ، تشترو تم لو، بیااتی میری آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، وا اور ایایا صرف مجھ ہی سے، فتقونی پس ڈرو مجھ سے۔ پیچھے بات آئی تھی فرحبونی، میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ نون کی جو زیر ہے وہ یہاں پہ کس ضمیر کو ظاہر کر رہی ہے، میں وہ بھی ویڈیو آپ کو ٹیگ کر دوں گی۔ یہاں پر بھی نون کے جو نیچے زیر ہے اس کی ریزن کیا ہے یہاں پہ، کہ مجھ سے جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، فتقون پس ڈرو مجھ سے۔ فرحبون کا بھی یہی مطلب ہے اور فتقون کا بھی یہی مطلب ہے۔ ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، بی کا کیا ترجمہ ہے، ساتھ، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، نہ بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے آپ کو، الحق حق کو، وا اور انتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، تا کا مطلب ہے تم، علم عین لام میم علم، مون واو نون یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے یعنی کہ زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، تم علم رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی سی اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی عہد پورا کرنے کی، بنی اسرائیل کی بات سٹارٹ ہوئی تھی، یہاں پہ بات ہے اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ کیا بات ہے اس میں، نازل کیا کیا چیز ہے جی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرآن کی، کہ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیوں؟ کیونکہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس تھا جی تورات، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس تورات تھی، تو تورات کے بارے میں جو بھی چیزیں تھی قرآن اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ اور نہ تم ہو جو سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا، کیونکہ قرآن آیا ہے تمہارے پاس سب سے پہلے، تم سب سے پہلے مت بن جاؤ انکار کرنے والے۔ اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی، یعنی کہ لوگوں کی من پسند کا ترجمہ تفسیر کر کے تم اس کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس آئے یہ کرنے کے لیے کہ جی میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، تو اس کے لیے کوئی حکم ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں جی کوئی حکم ہی نہ ہو، لیکن آپ کے جی آپ 1 یا 2 لاکھ روپیہ دے دیں، آپ کے حصے کی نماز جو ہے وہ ہم پڑھ دیں گے۔ اپنی مرضی کے مطلب نکالنا، جیسے میں تھوڑی سی نا اپنی مرضی کا مطلب تھوڑا سا یہاں پہ آ کے ذکر کروں گی الصلاۃ پہ، ٹھیک ہے، پھر زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو تھوڑی قیمت مت لینا اور صرف مجھ ہی سے، پس ڈرو مجھ سے۔ اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، یعنی کہ درست بات کو غلط بات کے ساتھ غلط ملت مت کر دو، مکسنگ مت کرو،
شبہ میں مت ڈالو چیزوں کو، اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم علم رکھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس تورات آئی ہے، اب قرآن آیا، تم حق کو باطل کے ساتھ چھپا کے لوگوں کے سامنے مت ظاہر کرو کہ یہ تو ایسی بات آئی ہے جبکہ ایسی بات یہ نازل نہیں ہوئی۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کا۔ یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے، خصوصاً مردوں کے لیے بھی ہے، یہاں پہ عورتیں بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 25 گنے، ایک حدیث میں آتا ہے 25 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ 27 گنا کا ذکر ہے۔ اچھا، اب میں بات کروں گی یہاں پہ جو ہم نے بات کی تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قائم کرو صلاۃ نماز۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی لفظی ترجمہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے دعا، ٹھیک ہے، پریئر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صلاح کا مطلب دعا ہے، تو جی نماز تو ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم بس دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، دعا مانگ کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لازمی بات واضح ہو کہ صلاح سے پہلے قائم کی بات آئی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، اس کے ارکان کی ادائیگی تمہیں پوری آنی چاہیے، رکوع، سجود، قیام، قعدہ، سب کچھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور تم اس کے ارکان کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کیا کرو، اس سے پہلے کچھ تیاری ہے، وضو ہے، آپ یہ کہہ لیں لباس کا درست ہونا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں آتی ہیں قائم کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر بات ہے نماز کی، جب اس سے پہلے قائم کا ورڈ آ رہا ہے، ہمیشہ صلاح سے پہلے قائم کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس نماز کی تو بات ہی نہیں ہے قرآن پاک میں، الصلاح کا تو مطلب ہی ہے دعا، تو بس پھر اپنی مرضی کے جب لوگ کیا کرتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اپنی مرضی کا مطلب نکال کے تم اس کے میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا بات یہاں پہ آپ کو واضح ہو جائے گی۔ تو 3 چیزوں کا حکم آیا ہے، آج کی ٹارگٹ لسٹ میں شامل کر لیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے جن جن پہ فرض ہو چکی ہے، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیے، اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیے مسجدوں میں، مسجدیں ویران پڑی ہیں کرونا کے ٹائم سے لے کے اب تک، ایسے ہے کہ جیسے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے بیسیکلی، تو موٹیویٹ کریں سب کو، مسجدیں آباد کریں دوبارہ سے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کیجیے۔ آیت نمبر 43 تک کافی ہے، چلیے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔